اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تو سورۃ الکہف کا آخری واقعہ ہے ذوالقرنین کے حوالے سے، اس کا بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی سورۃ مریم ہے اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا، اس کا ذکر ہے، اور اگر پھر وقت بچا تو حضرت ابراہیم اور نمرود کا جو مکالمہ ہے میں اس کا ذکر کروں گا، اور اس کے ضمن میں ایک دو چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں، ان کو بھی میں بیان کر دوں گا تاکہ اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان سے بھی ہم فیض یاب ہو سکیں۔ سورۃ الکہف کی یہ آیت نمبر ہے 83، جہاں سے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ میں آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اب ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو نام ان کا کچھ اور تھا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف سلاطین اور بادشاہوں کے نام ہوتے ہیں، حکمرانوں کے، لیکن ایک ان کا لقب بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اگر کوئی پرائم منسٹر ہیں تو ان کو پرائم منسٹر کہا جائے گا، وزیر اعظم یا صدر کہا جاتا ہے، ایک تو یہ لقب ہوتا ہے یا عہدہ ہوتا ہے۔ اب نام تو ان کا یہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح فرعون بھی مختلف ادوار میں جو آئے ان کے نام مختلف تھے، لیکن ان کو فرعون کہا جاتا تھا، فرعون اول کہہ لیں، فرعون دوم کہہ لیں، تو یہ اس طریقے سے۔ تو ذوالقرنین قرن اصل میں سینگوں کو کہتے ہیں، سینگ کو، تو قرنین دو سینگ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں بہت سے بادشاہ ایسی کیپ پہنتے تھے یا ایسا تاج پہنتے تھے کہ جس کے دو سینگ ہوتے تھے، تو اس لیے ان کو بھی ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا ان کو کہا گیا۔ اس کے بارے میں جو حتمی یقینی بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ انسان تھے، اس لیے کہ بعد لوگوں نے کہا کہ یہ جنوں میں سے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور آگے یاجوج ماجوج کا جو ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کے اولاد ہے، یاجوج اور ماجوج، تو اس لیے یہ انسانوں سے ہی متعلق ہیں اور یہ انسان تھے۔ ہاں، اس میں اختلاف ضرور ہے کہ یہ تھے کون، اور گزشتہ صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ترجمان القرآن میں اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور ان کے نزدیک یہ خورس ہے، یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا، تو یہ وہ بادشاہ ہے، اور یہ قرآن پاک کے مطابق اب یہ ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان تھا، یعنی مومن تھا یہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والا تھا۔ اب اس کے قرآن پاک نے اس رکوع میں 3 اس کی مہموں کو بیان کیا ہے، 3 مہمیں، اور 2 مہموں سے تو دنیا واقف تھی، لیکن یہ جو تیسری مہم ہے اس سے دنیا واقف نہیں تھی، تاریخ بھی اس سے واقف نہیں تھی۔ قرآن پاک نے اس مہم کا ذکر کیا، اور پھر بعد میں اس پر جو تحقیقات ہوئی وہ پھر سامنے آئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انا مکننا لہ فی الارض، کہ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اسے ہم نے ہر طرح کے اسباب اور وسائل ہم نے اس کو عطا کیے تھے۔ فاتبع سببا، اور اس نے یعنی مغرب کی طرف اس نے پہلی اپنی مہم کا آغاز کیا، حتی اذا بالغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما، کہ اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ یعنی یہ صرف ایک منظر ہوتا ہے کہ جیسے آپ اگر سورج کو دیکھیں تو آپ کو سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کبھی تو آسمان پر افق پر لالی ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، اور کبھی کالی گھٹا ہوتی ہے، کبھی سفید ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ سورج کسی
کالے پانی میں ڈوب رہا ہے یا خون کے کسی دریا میں ڈوب رہا ہے، تو یہ وہ منظر ہے جس کو اللہ پاک نے یہاں پر بیان کیا کہ حضرت ذوالقرنین نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں حضرت ذوالقرنین کو قوم ایک ملتی ہے، قلنا یا ذوالقرنین، اور اس قوم نے کہا کہ اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ تو عذاب دے یعنی تکلیف پہنچائے، اور یا یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر۔ قلنا سے مراد یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حضرت ذوالقرنین کے اختیارات ہیں اور ان کا اقتدار ہے اور ان کی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ قال اما من ظالم فسوف نعذبہ، تو ذوالقرنین نے کہا کہ بہرحال جو ظلم کرے گا یا جس نے ظلم کیا تو اس کو تو ہم عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، اور پھر اللہ بھی اس کو سخت عذاب دے گا۔ یعنی یہاں پر رب کا ذکر ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ کو بھی یہ مانتے تھے اور آخرت پر بھی ان کا ایمان تھا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بہرحال جس نے اچھے کام کیے، جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے، تو فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے پھر اچھی جزا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہو گیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح در حقیقت انسان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان اچھے کام کرتا ہے، مومن ہے اور اچھے کام کرتا ہے، تو جو اس کا ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، در حقیقت اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اور یہ بہت خوب بات ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اگر ایمان تو لے آتا ہے لیکن عمل صالح کی طرف راغب نہیں ہوتا اور اچھے کام نہیں کرتا، تو نعوذ باللہ ایک وقت پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایمان کی اہمیت سے اور ایمان کی لذت اور حلاوت سے اور ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان ایمان لائے اور پھر اس کے ساتھ اچھے کاموں کی رغبت بھی رکھتا ہو، یعنی نماز پڑھے اور خلق خدا کی خدمت کرے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہے، اور اس میں یہ احساس اور یہ جذبہ اس کے اندر ہمیشہ رہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، ایمان والا ہے اور اس نے اچھے کام کرنے ہیں، تو یہ جملہ جب سے میں نے سنا امام غزالی کا، تو یہ یعنی مجھے واقعی حقیقت ہے کہ جو علماء کی باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی گہرائی اور بڑی وسعت والی باتیں ہوتی ہیں، اور بڑے تجربے کی بات اور مشاہدے کی بات ہوتی ہے کہ قرآن پاک نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایمان کی دلیل ہی انسان کا عمل صالح ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ عمل صالح۔ اگر کوئی کہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، تو پھر اللہ کو ماننے والا پھر اللہ کی بھی تو مانے نا۔ تو یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، یعنی ایمان کا نتیجہ ہی عمل صالح ہے۔ ایک شخص دعویٰ کرتا پھرے اور پھر اس کے کردار اور اخلاق سے پتہ یہ نہ چلے کہ یہ مومن ہے، تو پھر وہ کیسا مومن ہے؟ اسے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے کہ ہمارے ہاں یعنی اہل سنت کے نزدیک وہ یہی نقطہ نظر ہے کہ جو شخص ایمان لے آیا لیکن عمل صالح سے اگر محروم ہے تو ہم اس کو فاسق اور فاجر کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے جو کام ہیں وہ کفریہ کام تو ہیں لیکن ہم اس کو کافر نہیں قرار دے سکتے۔ لیکن خارجیوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، انہوں نے اس بارے میں بڑا سخت نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ اگر ایک شخص ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے ساتھ پھر اگر برے کام کر رہا ہے، نافرمانی اللہ کی کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ کافر ہو گیا، تو لہٰذا اس کو دوبارہ پھر ایمان لانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان احادیث کا اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان اگر مثال کے طور پر جھوٹ بول رہا ہے تو اس وقت وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ مومن والا کام نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مومن والا کام نہیں ہے کہ چوری کرے، مومن والا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شراب پیے اور برے کام کرے۔ تو یہ در حقیقت یہ ایک بنیادی عقیدہ اور تصور ہے، میں نے کہا اس کو بھی ضمناً بیان کر دوں۔ تو اس کے بعد فرمایا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کو نرم احکام اس کو ہم عطا کریں گے، اس کو دیں گے، اور ہم اسے یعنی عنقریب کہیں گے
کہ ہماری طرف سے جو بھی ہے وہ تمہیں نرم احکام ملیں گے۔ ثم اتبع السببا، پھر اس کے بعد وہ دوسری مہم کی طرف اس نے تیاری کی، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا، تو اس نے وہاں پر دیکھا، تطلع علی قوم، کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ سورج اور ان کے درمیان کوئی ستر نہیں ہے، یعنی دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان انہوں نے نہیں کیا۔ کذالک، یہ حال تھا ان لوگوں کا، وقد احطنا بما لدی خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ ثم اتبع السببا، یعنی یہ جو قوم تھی یہ ایسی قوم تھی کہ بالکل ہی اس نے اپنے رہن سہن کا اچھا انتظام نہیں کیا تھا۔ یہ قوموں کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا معیار زندگی بہتر کر لے اور اپنے نظام سیاست کو بہتر کر لے، اپنے نظام شہریت کو اچھا کر لے، اپنے نظام تمدن کو بہتر کر لے۔ یہ قوموں پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے آس پاس کے ممالک اور رہنے والے جو لوگ ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انہی 2-4 دہائیوں میں، یعنی 20-30-40 سال کے عرصے میں اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ہم اپنا حال بھی دیکھنے کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جس قوم کا ذکر ہوا یہ وہ قوم تھی کہ جسے آپ سمجھ لیجئے کہ وحشی قسم کی قوم تھی، کہ عمارتیں وغیرہ بنانا تو دور کی بات، خیمے تک بنانا بھی نہیں جانتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم اتبع السببا، اب یہ تیسری مہم ہے حضرت ذوالقرنین کی، اور اس مہم کا اشارہ بھی ہمیں بائبل وغیرہ میں ہمیں ملتا ہے، اور اس پر جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باقاعدہ پوری ایک کتاب ہے اس پر، یعنی ترجمان القرآن سے علیحدہ کر کے لکھی گئی ہے یا ویسے یعنی اس کو چھاپا گیا ہے، تو وہ پڑھنے کے لائق ہے، اور ہمارے پاس وہ موجود ہے کہ اس کا نام ہے اپنا ذوالقرنین یاجوج ماجوج، اس طرح کر کے اس کتاب کا نام بھی ہے، اور ایسے اب تک تو بڑی تحقیقات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ حتی اذا بلغ بین السدین، اب یہ دیکھیے کہ یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وجد من دونہما قوما، تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ قالوا یا ذوالقرنین، لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والے، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں؟ ہم اردو میں خرچ بولتے ہیں اور عربی میں یہ خرج ہے، تو یہ خرچ کا یا ٹیکس جس کو کہتے ہیں، اس کا ہم انتظام کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ اور ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایک تعمیر کر دیں، ایک بند بنا دیں، ایک دیوار کھڑی کر دیں آپ ان کے درمیان۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہی ہے کہ یہ حضرت یافس، حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس، ان کی یہ اولاد ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں اس وقت جو یورپ ہے، یہ ساری جو اقوام ہیں یورپین، یہ ان کا تعلق اسی سے ہی ہے، یعنی یاجوج ماجوج کے، یعنی آپ ان کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مسلمانوں کا اقتدار اور حکومت یعنی عرب، اور اس کے علاوہ افریقہ، اور تیسرا پھر یورپ۔ تو یہ 3، یعنی ہر قوم نے اپنے وقت میں اس دنیا پہ حکومت کی ہے، اقتدار حاصل کیا ہے، تو اس وقت اقتدار اس قوم کا ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا آپ ہمارے لیے، یعنی اب اگر آپ کے لیے ٹیکس کا انتظام کر دیں، خرچ کا، تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک وال بنا دیں گے، دیوار بنا دیں گے، بند کھڑا کر دیں گے؟ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِي رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور وہ کافی ہے، وہ بہتر ہے، بس فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم بس میری مدد کرو، اور یعنی اجعل بینکم و بینہم ردما، یعنی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس تم لوہے کی چادریں لاؤ، یعنی وہ مجھے لا کر دو، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، اور جب دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھا اس کو بھر دیا گیا، تو قال انفخوا، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اب آگ کو بھڑکاؤ، دہکاؤ آگ کو، حتیٰ اذا جعلہ نارا،
یہاں تک کہ جب یہ جو دیوار تھی آہنی اور لوہے والی دیوار یہ بالکل جب سرخ ہو گئی، آگ بن گئی، تو پھر آتونی افرغ علی قطرہ، تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ اب قطر کو یعنی تانبا، اور وہ پگھلا ہوا تانبا پھر اس پر ڈالا گیا، یعنی اس کو مزید پختہ کر دیا گیا۔ فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، کہا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی کوئی نقب لگا سکیں گے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، پس جب آیا میرے رب کا وعدہ تو پھر یہ جو دیوار ہے یہ پیوند خاک ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اب یہاں پر جو وعدہ ہے اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ دیوار ہی بوسیدہ ہو جائے، دیوار گر جائے یا منہدم کر دی جائے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو واضح بات ہے کہ پہاڑوں کی جو صورتحال ہوگی وہ دھنکی ہوئی روئی کتنے وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے، تو جب پہاڑوں کی حالت ہوگی تو پھر اس دیوار کی حالت کیا ہوگی۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح کہ ایک دوسرے سے یہ گتھم گتھا ہوں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا تھا اور وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں پہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ آخری ایک دو آیتیں یہ نصیحت کے طور پر بیان کی گئی، اس لیے کہ ہر واقعہ میں ایک نصیحت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں یا شروع میں جب آغاز فرماتا ہے تو اس وقت بھی کچھ نصیحت کی باتیں فرماتا ہے، اور پھر آخر میں بھی چند نصیحت کی باتیں۔ لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اسی سورت کے جو آخری چھوٹا سا ایک رکوع ہے غالباً، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، کیونکہ اس میں بہت کچھ ایسا بیان ہے کہ جس کو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ فرمایا افحاسب الذین کفروا، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ یہ خیال یہ کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں گے، اولیاء بنائیں گے، دوست بنائیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا ہم آپ کو بتائیں وہ لوگ کہ جو ناکام و نامراد ہوں گے اعمال کے لحاظ سے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوششوں نے، یعنی ان کی جو کوششیں ہیں وہ ناکارہ ہو گئی دنیا کی زندگی میں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا بھی انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، اور ان کے اعمال ضائع ہوئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، یعنی ہماری نظر میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی جزائے جہنم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری اور میرے رسولوں کا انہوں نے مذاق بنایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمان نوازی کے۔ اب یہاں پر فردوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یعنی سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی ان کا یہ جی نہیں چاہے گا کہ وہ اس جنت سے نکل کر کہیں اور جائیں۔ قل لو کان البحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر سمندر
سیاہی بن جائیں لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، لنافید البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ یعنی یہاں پر کلمات سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے اسماء ہیں اور اس کی صفات ہیں، تو صفات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ 99 نام ہیں اللہ کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی 99 نام ہیں۔ ہم جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے اور جس طرح اس کا انعام اور اس کا اجر لامحدود ہے، اسی طرح اس کی جو صفات ہیں وہ بھی لامحدود ہیں۔ یہ تو صرف ہمارے سمجھنے کے لیے، یا قرآن پاک میں عربی زبان میں جیسے الفاظ استعمال ہوئے حکیم اور تواب، آج ہم حکیم اور تواب پہ آخر میں بات کریں گے، تو جیسے رب ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ اب یہ صرف یعنی قرآن پاک میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء موجود ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے 99 اسماء صفات ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر خود قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ کلمات ربی، کہ میرے رب کے کلمات یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سمندر سیاہی بن جائے لیکن وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اب دیکھیے کہ آخر میں پھر یہ فرما دیا کہ اگر اتنی ہی سیاہی یعنی روشنائی جس کو ہم کہتے ہیں اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا کے سارے درخت کاٹ کر قلم بنا دیے جائیں اور سارے سمندر دنیا کے اگر سیاہی بنا دیے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو لکھا جائے، اسماء کو لکھا جائے، کلمات کو لکھا جائے، تو یہ سیاہیاں اور یہ سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی صفات کبھی بھی مکمل نہیں ہوں گی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ آخری آیت بڑی توجہ طلب ہے میرے لیے، آپ کے لیے، اور میں ہمیشہ اس آیت کا بہت زیادہ ورد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اور یہ میرے ذہن میں گھومتی رہتی ہے یہ آیت۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجیے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اب سنیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو فلیعمل عملا صالحا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی سے ملنے ہم نے جانا ہوتا ہے تو ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو اللہ کے پاس اگر جانا ہے اور اس سے ملاقات کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے اور امید ہے، تو پھر انسان کو اپنے باطن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کی طہارت اور اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے انسان کا تزکیہ نفس ہو، تربیت نفس ہو۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے انسان اس مہینے سے استفادہ کرے، عبادت میں، تلاوت میں، اور جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ اللہ سے جو ملاقات کرنے کا شوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ، ان کا رہن سہن اور طرز زندگی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ پھر جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں تو فلیعمل عملا صالحا، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اچھے کام کریں۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی عبادت کے لائق، شرک فی العبادہ جسے کہتے ہیں نا، کہ دوسروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، دوسروں کو معبود ماننا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کا اختتام اس پہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن دو باتیں اور دو پیغمبر اللہ کے، ان کا بھی ذکر اس سورۃ مریم میں ہوا ہے۔ ایک تو حضرت زکریا کا ہے، حضرت زکریا کا بھی یہ واقعہ یہاں پر بیان ہے، اور مختصر بیان ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو آواز دی، نداءً خفیہ، اور آواز بھی دی تو چپکے چپکے، کہ کوئی یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ زیادہ کسی کو بات سنانے کا چونکہ ارادہ نہیں تھا، بات ہی ایسی تھی، صرف اللہ سے کہنی تھی۔ تو قال رب انی وہن العظم منی، عرض کی اے میرے رب بے شک میں تو، میری جو ہڈیاں ہیں وہ تو گل گئیں، یعنی گھل گئی ہیں، گل گئی ہیں، منی واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا، یعنی بال میرے سارے سفید ہو گئے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو تو نے مجھے نامراد نہیں کیا، ہمیشہ تو نے مجھ کو عطا کیا ہے۔
اور وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور کہا کہ بھئی کہ مجھے جو میرے اپنے بھائی بند ہیں، میرے رشتہ دار ہیں میرے بعد، تو مجھے ان سے ڈر ہے، خوف ہے مجھے ان سے اب میرے بعد۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور جو میری بیوی ہے عاقر ہے، بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اے اللہ مجھے اپنی جناب سے تو وارث عطا فرما، یارثنی ویارث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو اور وہ آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی آل یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر حضرت یوسف، اور پھر پورا جو ایک سلسلہ ہے جس میں حضرت موسیٰ آتے ہیں، حضرت سلیمان آتے ہیں، حضرت داود آتے ہیں، یہ سارے پیغمبر۔ اور پھر وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ تو اسے پسندیدہ بنا۔ یہ حضرت زکریا کی دعا تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس کا نام یحییٰ ہے۔ اور لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اور اس نام کا کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی شخص اور کوئی بچہ اس سے پہلے پیدا ہم نے نہیں کیا۔ اب اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ یعنی ان کی پیدائش کا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا صفات عطا فرمائی تھی وہ بعد میں، لیکن اس کے بعد حضرت زکریا نے خود سوال کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا انا یکون لی غلام، کہاں سے بچہ ہوگا، وکانت امراتی عاقر، کہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور جب کہ میں بوڑھا ہو کر سوکھ گیا ہوں، یعنی میرے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں رہی کہ جس سے بچے کی پیدائش ہو۔ قال کذالک، اللہ پاک نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، وعلی حین، فرمایا مجھ پر یہ آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں کہ جب کہ تو کچھ نہیں تھا۔ یعنی کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا، شاید میرے اس اشارے پہ کسی نے غور کیا یا نہیں کیا، کہ رحمان میں نے بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں فجائیت ہے، یعنی فجائیت سے مراد یہ کہ فوراً ایک چیز کو تخلیق کرنا، واقع کر دینا، اور جو رحیم ہے، رحیمیت، اس میں ارتقاء ہے، ایولوشن ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں صورتوں میں اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اس لیے رحمان اور رحیم، تو یہ بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی رحمان اور رحیم ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہے، یا حضرت زکریا کو اولاد دینا ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا ہے، تو یہ سب کچھ وہ ہے جو صفت رحمانیت کے تحت ہے، یعنی کوئی سبب نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تخلیق کی۔ اور اسی طرح رحیمیت ہے، رحیمیت میں یہی ہے کہ جو ارتقاء ہے، ایک پروسیجر ہے، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو انسانوں کو اسی طرح پیدا کیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جس میں اس صفت میں اللہ تعالیٰ کی یہ ارتقائی صورت، ارتقائی تخلیق جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، یعنی کہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 3 دن کے لیے تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی یہ اس بات کی نشانی تھی۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو حضرت زکریا محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ وہ صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ اب اس کے بعد حضرت یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ کی جو صفت یہاں پر بیان ہوئی وہ حنان ہے، حنان من لدنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یحییٰ پکڑ لے کتاب کو طاقت کے ساتھ، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں حکم عطا کیا، یعنی دانائی۔ اب اس دانائی کا نتیجہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا وحنانا من لدنا، اور ہم نے اس کو اپنی جناب سے نرمی عطا کی۔ تو جس میں دانائی ہوتی ہے اس میں پھر نرمی بھی ہوتی ہے۔ الحکمت مخافت اللہ، حدیث پاک ہے کہ حکمت جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے، راس الحکمت مخافت اللہ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یعنی یہ ہے اصل میں دانائی، یہ ہے دانش، یہ ہے فراست، یہ ہے فہم، کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اس دانائی سے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یحییٰ کو حکم دیا بچپن میں، اور ہم نے اپنی جناب سے اس کو نرمی عطا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر روایات ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ نرم دل تھے،
اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور رونا، یعنی یہ ایک لحاظ سے آپ کی عادت تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات عطا فرمائی ہیں، تو حضرت یحییٰ میں یہ صفت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا رونا، گریہ وزاری کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں یہ بات تھی۔ وزکا اور پاکیزگی عطا کی، وکان تقیہ اور وہ بڑا پرہیزگار تھا، وبرم بوالدیہ اور اپنے والدین کے لیے بڑا حسن سلوک کرنے والا تھا، نرم نیکی کرنے والا تھا۔ ولم یکن جبارا عصیہ، جبار نہیں تھا، نافرمان نہیں تھا، اس لیے کہ جس کو اللہ حکم عطا کرے اور جسے حنان عطا کرے تو وہ جبار اور نافرمان نہیں ہوتا۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا، ویوم یموت اور جس دن وہ فوت ہوا، ویوم یبعث حیا اور جس دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی بھیجی، یعنی نیک لوگوں کا پیدا ہونا، جس دن وہ پیدا ہوتے ہیں وہ دن سلام کا دن ہوتا ہے، سلامتی کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جس دن وہ دنیا سے جاتے ہیں وہ دن بھی ان پر سلامتی کا دن، اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی حضرت ایمن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ رو رہی تھیں، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا کہ اے ایمن آپ کیوں روتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے زیادہ اچھا مقام اور اچھی نعمتیں وہاں پر عطا کر رکھی ہیں، تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت ایمن نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی، مجھے اس بات کا علم ہے اور ایمان و یقین ہے میرا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ کی وہاں رحمتوں کی بارش یہاں سے کہیں زیادہ ہے، وہاں کا ٹھکانہ یہاں کے ٹھکانے سے بہت اچھا ہے، یہاں کی نعمتوں سے وہاں جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی وہ کہیں زیادہ ہیں، مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اب زمین پر جبریل کا آنا بند ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کی وحی زمین پر اترنا بند ہو گئی، تو یہ دنیا سے جانا تو یہ ایک لحاظ سے یعنی آگے کا ان کا سفر نیک لوگوں کا ہوتا ہے، اور پھر قیامت کے دن ان کا اٹھنا یہ بھی کئی لوگوں کے لیے شفاعت کا اور برکت کا اور کئی لوگوں کے لیے بخشش کا ایک ذریعہ اور سبب بھی بنتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے حضرت مریم کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، یاد کر کتاب میں مریم کو، یعنی جو مریم کا حال ہے اس کو آپ بیان کیجیے۔ اذ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آپ گوشہ نشین جب ہو گئی، اور فاتخذت من دونہم حجابا، اور آپ پردہ اپنے اوپر ڈال کر چھپ کر آپ بیٹھ گئی تھی۔ اب یہ جو شرقی طرف ہے، اور لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کی جو یہ الفاظ سورۃ البقرہ میں ہیں کہ بھی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ بھی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، اس لیے کہ مشرق کی طرف مسیحی چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور مغرب کی طرف یہود، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا سارا زور اسی پر ہی ہوتا تھا کہ بھی ہم نے کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ جیسے امت مسلمہ کا، ہم مسلمانوں کا اب یہی حال ہے کہ زیادہ انہی باتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر پھر کہا کہ نہیں صرف یہ نیکی نہیں ہے، آگے پھر بتایا کہ بھئی کیا کیا نیکیاں ہیں، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، حسن سلوک ہے، یتامہ مساکین ہیں، مسافر ہیں، اور اس طرح کر کے اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، وہ سارا کچھ پھر اس مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو یہ جو بات سمجھ آتی ہے کہ شرقیہ کا جو ذکر ہے یہاں پر یعنی شرقی جانب، تو اسی کی جانب مسیحی چہرہ کر کے نماز ادا کرتے، عبادت کیا کرتے تھے۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا، اب روح سے مراد یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں یعنی حالت بشری میں وہ نمودار ہوئے، اور قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا یعنی ایک بشر کو دیکھا، کہا کہ میں اپنے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ اگر تو تقی ہے، اگر تو خدا ترس ہے، اگر تو متقی پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا کہ میں تو صرف اور صرف اپنے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ انما کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں، یعنی میری کوئی اور
نیت کو ارادہ نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت یحییٰ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا، زکوٰۃ کا، جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ایز اٹ از وہی لفظ ہے، تو یعنی اس سے مراد پاکیزگی ہوتی ہے۔ یعنی انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال سے نکالتا ہے، تو وہ اس کا مال پاک ہونے سے مراد یہی ہے کہ اس کے پاس جب تک یہ موجود ہے یہ کسی اور کا حق ہے، تو جو کسی اور کا حق ہوتا ہے تو وہ اس پر حلال اور جائز نہیں ہوتا، تو جب حلال اور جائز نہیں تو واضح بات ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو جو ناجائز اور حرام ہوتا ہے تو وہی در حقیقت یعنی اس میں پاکیزگی نہیں ہوتی، تو اس لیے زکوٰۃ کے مال کو پاکیزگی اور پاکیزہ اس کو فرمایا کہ جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا غلامً زکیہ، کہ یہ پاکیزہ لڑکا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ بھلا یہ لڑکا کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے کہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو حضرت زکریہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت زکریہ نے بھی یہی فرمایا تھا، انا یکون لی غلام، کہ کیسے میرے ہاں لڑکا ہوگا؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ انا یکون لی غلام، کہ کیسے میرے ہاں لڑکا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے بشر نے، کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں بری عورت بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اسی طرح حضرت زکریہ کے مقام پر بھی فرمایا قال کذالک، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ ربک، قال ربک هو علی ہین، کہ تیرے رب پر یہ آسان ہے۔ اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ جو حضرت زکریہ کے ساتھ ہیں وہی الفاظ حضرت مریم کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی معجزہ ہے، وہاں پر بھی معجزہ ہے، وہ بھی خدا کی قدرت ہے، یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ بیوی بانجھ ہے اور خود بڑھاپے کی عمر میں ہے، تو جب آپ اس عمر میں ہیں تو واضح بات ہے کہ انسان کو یہ بات حیران کرتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، تو قرآن پاک میں دونوں جگہوں پر وہی اسلوب اور وہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ میں اس بات پہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر بھی بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے اور اس کا انکار کیا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اس کو بنائیں نشانی لوگوں کے لیے، اور وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام تو اب ہو کر رہنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امر ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا، اور آپ اس حمل کے ساتھ پھر آپ ایک دور مقام پر آپ چلی گئی۔ مکانً قصیّا، قصی وہی لفظ ہے جیسے مسجد اقصیٰ جیسے ہم کہتے ہیں، دور ہے نا مسجد، تو اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، تو قصی یہ وہی لفظ یعنی دور کا مقام اور جگہ۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر جب زچگی کی تکلیف نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، یعنی وہ جو تکلیف ہوئی تو اس کی وجہ سے پھر آپ ایک درخت کے نیچے جا کر آپ بیٹھ گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اور کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فناداها من تحتها، تو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے پاؤں کی طرف آواز دی، اللہ تحزنی، کہ اے مریم غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمے رواں کر دی، جاری کر دیے۔ یہاں بھی تحت تک کا لفظ ہے، یعنی کوئی ایسا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے کر دیا کہ آپ اس سے اپنی پیاس کو بجھا سکتی ہیں، اپنی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کہا کہ اے مریم اس درخت کے تنے کو تم ہلاؤ گی تو ہلانے سے کیا ہوگا کہ تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے، یعنی کوئی بشر تجھے نظر آئے، فَقُولِي، تو کہہ دے، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، کہ میں نے اپنے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، نظر کا روزہ رکھا ہے، اور فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ اب دیکھیے کہ یہی صورتحال حضرت زکریا کی بھی ہے کہ وہاں پر 3 دنوں کے لیے حضرت زکریا کی جو قوت گویائی ہے وہ لے لی گئی، اور یہاں پر یا قوت گویائی لے لی گئی یا پھر یہی صورت کہ آپ روزے سے ہیں،
اور یہاں پر دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ بس اتنا کہہ دیجئے کہ بھئی میں نے اپنے اللہ نظر کا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں بات نہیں کر سکتی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر حضرت مریم اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم، تو قوم نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ اے مریم یہ تو نے بڑا گناہ کر دیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی ہارون کی بہن سے مراد یہ ہے کہ ہارون کے خاندان کی ہے لڑکی۔ ما کان ابوک امرأ سوء، کہ تیرا باپ تو کوئی برا نہیں تھا۔ وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اب یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یعنی یہ بتایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لے کر آپ جب اپنی قوم کی طرف آئیں۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک تو صورت یہ کہ جیسے پیدائش ہوئی تو آپ لے کر حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف آئیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں کافی سالوں کا فاصلہ ہے، فرق ہے، کہ حضرت مریم جب حضرت مسیح علیہ السلام جوان ہوئے، اس لیے کہ جوانی میں ہی حضرت مسیح علیہ السلام جس طریقے سے کلام کرتے تھے تو جو سننے والے تھے، جو راہب تھے اور جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے اس وقت، یعنی جیسے پادری ہوتے ہیں، پریسٹ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ جب بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ خدا اس میں بولتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نوجوانی میں اپنی والدہ کے ساتھ آئے، یا آپ اس وقت بالکل ہی شیرخوار بچے تھے اور ماں کی گود میں تھے، یا اس حالت میں آئے۔ تو ہمارے ہاں یہ دونوں بات کہی گئی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام نے پھر اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، انہوں نے کہا کہ بھئی کیسے ہم بات کریں اس سے کہ جو ابھی بچہ ہے اور پنگوڑے میں ہے، گہوارے میں ہے، کریڈل میں ہے۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیّا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ اب یہ الفاظ ہی بتاتے کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت نبی تھے اور جوان تھے، آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی قوم کی طرف آئے تھے۔ تو یہ الفاظ یعنی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، جس جگہ بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے برکتوں سے نوازا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، وَالزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَیًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی حکم، تو یہ جو احکام ہیں یہ تو یعنی نوجوانی کے احکام ہوتے ہیں نا، کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ بھئی نماز ادا کرنی ہے یا زکوٰۃ دینی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا مجھے بنایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے میرے اللہ نے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ حضرت یحییٰ کے لیے بھی یہی الفاظ تھے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر اس دن کہ جب میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور جب مجھے موت دی جائے گی، ویوم ابعث حیا، اور اس دن جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کا بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ مقام تھا کہ یہاں پر آپ پیدائش کے بعد موت کا ذکر کرنے کے بعد اس بات کا ذکر فرماتے کہ بھئی مجھے جب آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد مجھے موت دی جائے گی، پھر مجھے زندہ اٹھایا جائے گا، یعنی یہ قیامت کا منظر ہے جس کو بیان کیا گیا۔ لیکن یہاں پر رفع الی السماء کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے نہیں کہلوایا گیا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کا یہ کام نہیں، اللہ کے یہ لائق نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صرف کہتا ہے کن تو فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر کن فیکون واضح ہے بالکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک صفت رحمانیت ہے اور ایک صفت رحیمیت ہے۔ تو یہاں پر
حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا جو واقعہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا ذکر کر دوں، اور کسی دن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے اسی طرح بیان کریں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ہم نے بیان کیا ہے۔ یہاں مختصر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 258۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا تو نے نہیں دیکھا یا اس شخص کے حال پر اور حالت پر غور نہیں کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں یا اپنے رب کے بارے میں، دونوں طرح اس کے معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی مانے نہ مانے رب تو اس کا بھی ہے نا۔ تو رب کو ماننا تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو مانتا ہے، تو اس لیے کوئی شخص بھی رب کا انکاری بھی ہو تو بہرحال رب اس کو بھی دیتا ہے، اور رب ذوالجلال کی جو صفت رحمت ہے تو وہ صفت ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں فرق نہیں کرتا۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ بندے نافرمان ہوتے ہیں، اور یہ ایسی ہے جیسے اولاد ہوتی ہے، کوئی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، کوئی نافرمان ہوتی ہے، لیکن اب وہ اولاد تو ہے نا، وہ بچہ تو یا بچی وہ تو اپنی ہے، تو اس کو تو کبھی بھی ولدیت سے تو نہیں نکالا جا سکتا نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے اللہ کے بندے ہی ہیں، یعنی ان کا تعلق اپنے رب سے، رب کا تعلق اپنے بندوں سے ہے ہی ابدیت کا تعلق۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ان آتاہ اللہ الملک۔ اب یہ بندہ وہ تھا، یہ جسے اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا تھا، حکومت عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب یہ بات اس نے کہی اور ایک آزاد شخص کو قتل کرا دیا اور ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا، یعنی بات یہاں پر یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ قال ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فآتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، اس پر وہ کافر لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، ششدر رہ گیا، اس کے پاس پھر کوئی جواب نہ بن پایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم قوم، حق تلفی کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ حق تلفی کرنے والے یعنی جو شرک کرنے والا ہے وہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کی تلفی کر رہا ہے، اور سب سے بڑی حق تلفی ہے ہی یہی کہ اللہ کی حق تلفی کی جائے۔ ہم انسانوں کے حقوق تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ حق مخلوق میں یعنی کسی کا حق نہیں ہے، اس خالق کا حق سب سے بڑا حق ہے، اور اس کا ہمیں چونکہ ادراک نہیں ہے۔ ہماری زندگی، ہماری یہ نعمتیں، یہ سہولتیں، یہ ہماری صلاحیتیں، یہ قدرتیں، یہ ہمارے اندر اللہ نے جو اہلیت پیدا کی، اور ہماری طبیعت، ہماری فطرت، ہمارا مزاج، جبلت، یہ سب کچھ خدا نے پیدا کیا، اس کا حق تو سب سے زیادہ ہے نا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ میری حق تلفی کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد اسماء الحسنہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک تو تواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم، اسماء الحسنہ میں سے ایک خوبصورت نام جو اللہ کا، وہ تواب بھی ہے۔ بندے کی طرف اگر اس کی نسبت ہو، یعنی ویسے تو اس کا لغوی معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہم بندے کی طرف ہم کرتے ہیں تو اس سے صرف یہ مطلب مراد نہیں ہوتا کہ گناہ کو چھوڑ کر یعنی بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آنا، بلکہ اچھی حالت سے مزید اچھی حالت کی طرف آنا، یہ بھی توبہ کہلاتا ہے۔ یعنی پیغمبروں نے اگر توبہ کی ہے، وہ تواب تھے یا اواب تھے، تو وہ اسی معنی میں تھے کہ وہ اچھی حالت میں تھے لیکن مزید اچھی حالت میں وہ گئے۔ تو جس طرح اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ مجھ جیسا گناہ گار بھی کہتا ہے، یہ نیک بندے بھی کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہدنا الصراط المستقیم کہا۔
تو ہمارے لیے تو یہی ہے کہ برے کاموں سے اچھے کاموں کی طرف آنا اور گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا، لیکن پیغمبروں کے لیے مزید ہدایت، مزید تقرب، مزید اللہ کا قرب۔ تو اس لیے توب سے یا توبہ سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے صرف ایک ہی معنی کہ انسان بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آتا ہے، بلکہ توبہ سے مراد یہ بھی ہے کہ اچھی حالت سے مزید اچھی حالت کی طرف آنا، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب ہم اس کی نسبت کرتے ہیں توبہ کی، تو اس سے پھر مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف لوٹتا ہے، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو سپرلیٹو ڈگری ہم کہتے ہیں تواب، اس میں تفضیل ہے، یعنی اس میں مراد یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ مغفرت اور رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا۔ اب اس کے بعد حکیم ہے، یعنی اس کے لیے حکمت کا لفظ ہم بولتے ہیں، اور حکمت سے مراد ہم دانائی بھی لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو حکم کا لفظ آیا وَآتَيْنَا الْحُكْمَ، کہ ہم نے حکم دیا، اس سے مراد دانائی بھی ہے، فراست بھی، اور اس سے مراد اقتدار بھی ہے۔ اب اس کا جو معنی ہے حکیم کا، وہ یہ ہے کہ انسان میں اگر حکمت ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ موجودات، جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کی معرفت، ایک تو یہ معنی ہوتا ہے، اور پھر اچھے کام کرنا۔ یہ جو معرفت ہے وہ یہی ہے جسے ہم دانشوری کہتے ہیں، شعور کہتے ہیں، دانائی کہتے ہیں۔ موجودات کی معرفت، یعنی جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، آپ ان مسائل پر غور و خوض کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور آپ اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو ایک حقیقی معرفت اور اس کی جو ریکوگنیشن ہوتی ہے یا اس کا ایک نالج ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت ہے، اور اچھے کام بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ راس الحکمت مخافت اللہ، انسان اچھے کاموں کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کر کے بھی آتا ہے، شرم کر کے بھی آتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اتنا برا انسان تھا اور اتنے برے کام کرتا تھا۔ تو یہ جو حیا اور یہ ڈر ہے، یہ در حقیقت انسان کو پھر نیک اعمال کی طرف لاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب ہم اس کی نسبت کرتے ہیں تو حکیم سے مراد یعنی محکم ہے۔ محکم سے مراد یہ کہ کسی بھی چیز کو محکم، ٹھوس بنانے والا۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کو نہایت محکم، ٹھوس، کامل، خوبصورت اور جمیل اور حسین اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو ایک تو ہے نا خالق ہے اللہ تعالیٰ، تو خالق کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے۔ کبھی بھی اللہ کی ایک صفت کا یعنی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ پھر دوسری صفت کو بھی ملایا جائے تو بات مزید کھل کر سامنے آتی ہے۔ یعنی جس طرح ہم بات کرتے ہیں اللہ کی مشیت کی، تو مشیت کے ساتھ علم کی بات کی جانی چاہیے، کیونکہ اس کی جو چاہت ہے، اس کا جو چاہنا ہے، اس کی جو مشیت و ارادہ ہے، وہ در حقیقت علم پر مبنی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کی اور اٹھا کر سب کچھ دے دیا، جی چاہا تو دے دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر علم بھی موجود ہے، وہ دیکھتا ہے ڈیزرو کون کرتا ہے، اہلیت کس میں ہے، اس کے مطابق پھر وہ دیتا، عطا کرتا ہے۔ تو یہ بات، یعنی اگر ہم حکیم کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ تخلیق کی بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو ایویں نہیں پیدا کر دیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے اس کو ایسے فضول ہی پیدا کر دیا گیا؟ اس کائنات میں ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو خوبصورتی پیدا کی ہے، اور یہ جو کیلی گرافی کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن عطا کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ایک چیز کو تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم رحمان ہے یا رحیم ہے یا آیت الکرسی ہے یا کوئی اور آیت ہے، آپ دیکھیے اتنے خوبصورت انداز سے وہ لکھتے ہیں اور فطرت کے رنگ اس میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں، اور ایسے رنگ ڈالتے ہیں کہ انسان ششدر اور دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی اور سمجھ ان کو عطا کی ہے، یہ کس طریقے سے وہ چیزیں کہ جو ہمارے فقط ذہنوں میں ہوتی ہے، خیال میں ہوتی ہے، اس کو یہ پردے پر اتار کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، احسن الخالقین تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ جو تخلیق کی صفت ہے خلق کی، یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی عطا کی ہے، اور تصویر بنانے والا تو خدا کی ذات ہے، فاحسن صورکم، کہ تمہاری خوبصورت شکل بنائی، صورت بنائی، لیکن یہ صفت تصویر بنانے کی اللہ نے اپنے بندوں کو بھی عطا کی ہے۔ تو اسی طرح جب حکیم کی ہم بات کریں گے
تو حکیم کے ساتھ پھر ہمیں تخلیق کو بھی ساتھ شامل کرنا ہوگا، تصویر کو بھی ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات اس پہلو کو سامنے رکھی ہے، اور دوسری بات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محکم تخلیق کی، ٹھوس، کامل، خوبصورت اور حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا ہے، لیکن ایک اور پہلو بھی دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نزاکت بھی رکھی ہے۔ یہ جو نزاکت ہے یہ بھی کمال فنکاری کی بات ہوتی ہے، کسی چیز میں نزاکت ہونا، جیسے چیونٹی ہے آپ دیکھیے، یا کوئی اور بڑی نازک سی مخلوق آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی بڑی چیز کو بناتے ہیں، وہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن چھوٹی چیز کو یعنی اس کے اندر آپ دیکھیے کتنی کمپلیکیشن ہوتی ہے، کتنی پیچیدگی ہوتی ہے، اس کو کس طرح تخلیق کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھر کے پر کی یا مکھی کے پر کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، یا مکھی کی مثال دی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا۔ اور جو کفار کے جھوٹے معبودان ہیں، اللہ نے کہا کہ اگر یہ مکھی کا ایک پر بھی ہو نا ٹوٹ جائے، یہ اس کو واپس نہیں لگا سکتے اور اس کو تخلیق نہیں کر سکتے، اس کو جوڑ نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے۔ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ تو ایک طرف تو ہمیں ایک ٹھوس پن جس کو کہتے ہیں، ایک مضبوطی، وہ نظر آتی ہے اللہ کی تخلیق میں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نزاکت نظر آتی ہے، پیچیدگی نظر آتی ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان اپنے وجود کو دیکھ لے کہ کس طریقے سے ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے اس میں نافذ کر دیا ہے اور اس میں لگا دیا ہے، انسٹال کر دیا ہے اللہ نے۔ تو یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اور یہی صورتحال ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو پھر وہ حکیم میں یعنی وہ کہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی حکمت ہے، واضح بات ہے، پھر اس کی تخلیق میں دیکھیں گے، اس کی تصویر میں دیکھیں گے، اس کی مخلوق میں دیکھیں گے۔ اب اس کی مخلوق ایک تو وہ ہے کہ جیسے پہاڑ ہیں، جیسے جنگلات ہیں، جیسے باغات ہیں، جیسے دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں۔ اور پھر اس کے مقابلے میں مکھی ہے، کوئی مچھر ہے، شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے جو حشرات الارض ہیں ان کو دیکھ لیجیے، جانوروں کو دیکھ لیجئے، کتنا حسن ان چیزوں میں۔ تتلی کو آپ دیکھ لیجئے، کتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں اس کے پروں پہ، اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رنگ اترتا بھی ہے، اگر اس کو پکڑیں تتلی کو آپ دیکھیے۔ اب وہ رنگ کیسے اس پر لگے، کیسے لگائے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی فنکاری ہے، یہ آرٹ ہے سارا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ حکمت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے، یعنی جو اللہ نے تخلیق کی، اس تخلیق میں جہاں پر ایک خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، ٹھوس پن ہے، مضبوطی ہے، استحکام ہے، وہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں نزاکت بھی ہے۔ یہ جو نزاکت ہے اور یہ جو پائیداری ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ حسن و جمال ہے، یہ در حقیقت یہ اس طرح کی ساری جو صفات ہیں وہ حکمت کے تحت، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کے تحت آتی ہیں۔ اب آخر میں 2 سوال ہیں، میں مختصر ان کا جواب دیتا چلوں۔ ایک تو سوال یہ پوچھا گیا ہے اسماء الحسنہ کے حوالے سے کہ ایسے نام جنہیں ہم تلاوت میں روزانہ نہ پڑھیں، اگر ہم پڑھتے ہیں تو یعنی تو کیا چھوڑ دیں، کیا کریں؟ مثال کے طور پر واضح بات ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ انہی اسماء کا ذکر کریں گے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف ہوگی، اور جس میں آپ خاص طور پر بحیثیت بندہ ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے۔ جیسے میں نے تواب کا ذکر کیا، رحمان کا ذکر کیا، رحیم کا ذکر کیا، غفور کا ذکر کیا، غفار کا ذکر کیا، ایسی بہت سی صفات ہیں اللہ کی، تو آپ ان کا ذکر کریں گے نا، اس کو پکاریں گے۔ تو یہاں پر یعنی اب آپ قہار کی تسبیح تو نہیں کریں گے نا، تو یعنی قہر جو غضب والا۔ اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کتب علی نفس الرحمہ، کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ یعنی یہ جو غضب ہے یہ استثنائی صورت میں ہوتا ہے، اگر غور ہم کریں تو اس غضب میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت ہمیں نظر آتی ہے، یعنی وہ ایک ظالم پر قہر ہوتا ہے، ایک جابر پر قہر ہوتا ہے، وہ کتنی اللہ کی مخلوق کے لیے وہ رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قہاریت بھی ایک لحاظ سے رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ انہی صفات کا، اسماء کا آپ ذکر کریں، تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں کہ جن میں محبت ہو۔ جیسے ایک سوال یہ بھی آیا کہ
یا ودود پڑھنا چاہیے یا الودود؟ آپ یا ودود پڑھیں، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں، اللہ کو عرض کر رہے ہیں، تو آپ یا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو الودود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یا بھی پڑھیں۔ اب ودود اتنا اچھا نام ہے، محبت کرنے والا، محبت والا ہے اللہ، نرمی والا ہے۔ تو ایسی صفات کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ جس میں انسان کی گزارش ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور اسماء کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے ہم تسبیح کرتے ہیں تو قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، اور عزیز کی بھی تسبیح کی جا سکتی ہے، لیکن اب دیکھیے جبار ہے یا متکبر ہے۔ تسبیح تو ہر نام کی جا سکتی، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کی خدمت میں بارگاہ میں ہم گزارش کرتے ہیں، تو اپنے اس جذبے اور احساس کو پیش نظر ضرور رکھا جانا چاہیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔